کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پاکستان ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز، ماشاءاللہ جانے پہچانے اسکالر ہیں، بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں. آپ کی بہت ساری نگاشات منظر عام پر آ چکی ہیں، جس میں سے خاص جس کے لیے آپ کو کہا جائے گا کہ آپ بھی اس کو ضرور پڑھیے، حرمت تکفیر مسلم اور ابن العربیہ ان ہز کانسیپٹ آف نبوہ. یہ آپ کی خاص نگاشات ہیں جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم. میں بہت شکر گزار ہوں ویمن اسلامک لائرز فورم کا، جنہوں نے ایک مرتبہ پھر اس ناچیز کو ایک بہت اہم عنوان پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا، اور دیے گئے موضوع میں 3 عنوانات نہایت اہمیت کے حامل ہیں: سرمایہ دارانہ تہذیب، میڈیا کا کردار اور عدلیہ کی ذمہ داری. جب ہم کیپٹلزم کے نتیجے میں وجود میں آنے والی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو وہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی صورت میں آپ کو، یا دیگر جو عالمی معاہدات ہوتے ہیں، عموماً اس کا ریفلیکشن آپ کو اس میں نظر آتا ہے. فریڈم جو اسلام کے تصور بندگی کے خلاف ہے، ایکویلٹی جس میں حق اور باطل، صحیح اور غلط کی تمیز مٹ جاتی ہے، ریشنلزم جس میں وحی الہی کی بنیاد پر ڈٹرمنیشن آف گڈ اینڈ ایول کو پس پردہ ڈال کر محض نفسانی خواہشات کی بنیاد پر صحیح اور غلط کا اپنے لیے تعین کیا جاتا ہے. اور مزید آگے بڑھیں تو ہیومنزم جس میں بنیادی طور پر انسان پرستی کی طرف دعوت دی جاتی ہے. تو ان عناصر اربع کے نتیجے میں جو تہذیب وجود میں آتی ہے، اس کا نتیجہ انکار خدا ہے، انکار وحی ہے، انکار آخرت ہے. اور بالآخر اس پوری تہذیب کو جب ہیومن سینٹرک کیا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں مسکراہٹ، آنسو، اظہار رائے، اظہار جسم، تار تار لباس، عزت، ذلت، مذہب، عدل، یہاں وفا ہو یا غدر ہو، ہر چیز برائے فروخت ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر اس تہذیب کے خد و خال بیان کیے ہیں. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. جب انسان کی زندگی کا مقصد صرف ایکومولیشن آف ویلتھ ہو جائے اور سرمایہ کی بڑھوتری کا مقصد صرف اپنی خواہشات کا حصول ہو جائے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر کس طرح کی تہذیب وجود میں آتی ہے. کیپٹلسٹک سوسائٹی بنیادی طور پر ٹیکنالوجی کو اپنے افکار اور عقیدے کی ترویج و اشاعت اور ان کے نفاذ کے لیے استعمال کرتی، اور اس ٹیکنالوجی میں ایک پورشن میڈیا کا بھی ہے. اور جب ہم سرمایہ دارانہ نظام کی مذمت کرتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کیپٹلزم کے مقابلے میں سوشلزم کی معاونت یا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی اسلامک یا ایک پریفکس یا سفکس لگا کر ہم اس کو اسلامائز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے. خود سابق KGB کے آفیسر یوری بینزمینوف کا مجھے وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب اس نے ایک گفتگو میں کہ ڈسیپشن واز مائی جاب، کہ کیپٹلزم یا کمیونزم میں میڈیا کو ایز اے وار ٹول کیسے استعمال کیا جاتا ہے، میڈیا کے کردار کو کس طرح مینیپولیٹ کرتے ہوئے ایک وار ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ خود یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ معاشرے میں بہت سی مختلف کانٹرڈکٹری اوپینینز ایک ہی پرابلم سے متعلق اسپریڈ کر دیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی درست اوپینین اس بارے میں کبھی قائم نہیں رہ سکتی. نتیجتاً کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اور لوگ اہم ترین مسائل سے متعلق بیگانہ ہو جاتے ہیں. اور اس میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ڈی مورلائز کیا جاتا ہے، ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے، ان میں کرائسس پیدا کیے جاتے ہیں،
اور نتیجتاً بیلکنائزیشن کے بعد ممالک کے حصے بکھرے ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی مثالیں آپ کو سابقہ ادوار میں پاکستان میں یا مڈل ایسٹ میں آپ کو اس کی بڑی مثالیں دیکھنے میں ہو سکتی ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں اس کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے عدلیہ کی ذمہ داری کے ساتھ میں ایک بہت اہم موضوع پر آپ کی توجہ دلاتے ہوئے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں بہت مقتدر اور اہم شخصیات تشریف فرما ہیں اور اس موضوع کا جاننا ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ موضوع اس وقت ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی زیر بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کے بارے میں فرمایا تھا کہ، اور یہ آیت ہر خطیب جمعے کے دن ممبر پر کھڑا ہو کر پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ بے شک اللہ ہمیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور منع کرتا ہے ہمیں فحاشی سے، منکرات سے، بغاوت سے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سرمایہ دارانہ تہذیب جہاں ہر چیز میڈیا میں برائے فروخت ہے، اس وقت مین اسٹریم میڈیا سے ہٹ کر جو ایک جن کی صورت، ایک دیو کی صورت اختیار کر گیا، وہ سوشل میڈیا ہے، اور اب مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ بڑا امپیکٹ سوشل میڈیا کا ہوتا ہے۔ اور وہ دور جس میں سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے ہماری نوجوانوں کی آئیڈیالوجیکل سبورژن کی جا رہی ہو، ذہنی تخریب کاری کی جا رہی ہو، وہاں میں بالخصوص ججز، وکلاء، مختلف جماعتوں تنظیموں کے سربراہ اور وہ افراد جن کا تعلق مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہے، میں ان کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں اگرچہ گزشتہ 15 سال سے یہ سلسلہ پاکستان میں جاری ہے، لیکن اب اس میں بہت زیادہ تیزی آ رہی ہے، اور اگر اس پر توجہ نہ کی گئی تو بلیو می یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا سب سے بھیانک اور پوری انسانی تاریخ کا سب سے حساس ترین موضوع ہے، اور اس میں صرف ہمارا دین اور مذہب ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک کی سلامتی کا بھی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فحاشی کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کو اس وقت ایکسٹریم لیول کی بلاسفیمی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کی توہین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی توہین، جس میں قرآن مجید کی توہین، اور اس کی نوعیت اس قدر سنگین ہے کہ کس طرح انہیں ایک ریلیجیس بلاسفیمس کنٹینٹ سے نعوذ باللہ لمیٹڈ اور ان لمیٹڈ بلاسفیمس کنٹینٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت اس پر اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے اس کو بروقت روکا نہیں گیا تو یقینی طور پر ہم خودکشی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا قتل عام کریں گے، اور اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے، کیونکہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اس وقت ہر گھر میں، موبائل فونز، آئی پیڈز، ٹیبلیٹس، ہر بچے کے ہاتھ میں یہ ہے، اور انہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس مغربی تہذیب کے شکنجے سے آزادی عطا فرمائے، اور قرآن کی اس آیت پر میں بات مکمل کر رہا ہوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے، تم مرد ہو، عورت ہو، بچے بوڑھے یا جوان ہو، آپ کا تعلق وکلاء برادری سے ہے یا آپ ججز کے حلقے سے تعلق رکھتے ہیں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ہی بہترین عملی نمونہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔